تو آپ کوشش یہ کر لیجئے اپنے آپ ایک منصوبے میں رکھیں کہ مہینے میں 2 سے 3 روزے رکھیں، آگے جاری رکھیں اس کو. تو مولانا کس دن رکھیں؟ اچھا ویسے ہی وہ مستورات کے جن کے اس منتھلی سائیکل کی وجہ سے روزے ان سے چھوٹ گئے تھے، ان پر تو روزے رکھنے ہی انہیں. کسی کے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو اسے بھی رکھنے، تو کیوں نہ اس دن رکھ لیے جائیں. کسی کے ویسے قضا ہیں تو چونکہ جس پر قضا روزے واجب اسے قضا کی نیت سے رکھنے چاہیے. تو مولانا کس دن رکھیں؟ روایت میں ہے اور اس پہ فقہاء کرام کا فتویٰ ہے. دیکھیں ویسے تو روزہ رکھنا ہر دن ہی مستحب ہے سوائے اس دن کے جس دن حرام ہے یا مثلا مکروہ ہے. اس کے علاوہ تو سال کے سارا دن ہی روزہ رکھیے تو مستحب ہے. لیکن اس میں جو زیادہ تاکید ہے وہ ہے قمری مہینے کی پہلی جمعرات جب گزر گئی بہرحال، اور آخری جمعرات، اور ایک وہ دن جو ابھی آ رہا ہے قمری ماہ کی 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا ویڈنسڈے. میں پھر سے کہہ دوں اسے 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ، اس میں خاص اور خاص تاکید ہے روزہ رکھنے کی، جو اب 3 مئی بنے گی آگے جو ویڈنسڈے آ رہا ہے. حتیٰ یہ عجیب ہے کہ آگے فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو ان دنوں میں روزے نہ رکھ سکے اسے چاہیے کہ قضا کرے. مستحبات کی معمولاً قضا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کسی سے 17 ربیع الاول کو روزہ مس ہو گیا ہے تو بعد میں یہ نہیں کہ 17 ربیع الاول کے روزے کی قضا کرے یا عرفہ کے دن کے روزے کی قضا کرے. لیکن یہ وہ ایام ہیں کہ جو اتنے زیادہ اہم ہے کہ ان مستحبات کی قضا بھی ہے کہ اگر کسی سے پہلی جمعرات، آخری جمعرات اور 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ اگر مس ہو گیا قضا کرے. پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بالکل ہی اس پہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ 750 گرام ہر روزے کے عوض فقیر کو طعام دے. یعنی وہ جو فدیے کی کیفیت ہے رمضان المبارک کے جو روزہ نہیں رکھ پاتے وہ ان مستحب روزوں میں جو روزے نہ رکھ سکے. تو اتنی زیادہ تاکید ہے. تو مثال کے طور پر ان میں سے کسی دن کو آپ سلیکٹ کر لیجئے، مہینے میں 1 دن 2 دن. ایام البیض میں خاص تاکید ہے، یعنی 13، 14 اور 15 قمری ماہ کی، ہر قمری ماہ کی تاریخ، اس میں پھر روزہ رکھنے کی تاکید ہے.